العين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير معين وصلى الله على رسوله والأئمة الطيبين الطاهرين اللهم صل على محمد. جی 14ویں روایت ہم پڑھ رہے تھے. امیر المومنین علیہ السلام سے روایت ہے کہ انہوں نے اپنے بعض خطبے میں ارشاد فرمایا کہ ایھا الناس اعلموا انه ليس بعاقل من انزعج من قول الزور فيه، کہ وہ عالم نہیں ہے کہ جو پریشان ہو جائے کس بات پر کہ کوئی اس کے بارے میں جھوٹ بولے. اگر کوئی آپ کے بارے میں جھوٹ بولے اور ہم اس سے پریشان ہو جائیں، اس کا مطلب ہم عالم نہیں ہیں. یعنی عالم ہونے کی علامت یہ ہے کہ ہمیں اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. تو جیسے جیسے انسان ترقی کرتا ہے، یہ ایک ہمارے معاشرے کا المیہ ہے کہ آپ جب ترقی کرتے ہیں تو آپ کے اوپر کلام بھی ترقی کر جاتا ہے. یعنی یہاں سے بھی ترقی ہوتی ہے تو وہاں سے بھی ترقی ہونا شروع ہو جاتی ہے. تو عالم دین کیا ہوتا ہے کہ اسے کسی بات سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہوتا، وہ اپنے کام پر دھیان دیتا ہے. جیسے کہ پہلے روایتوں میں گزرا ہے کہ عالم کی شرط یہ ہے، یعنی عالم کی علامت یہ ہے کہ وہ اپنے کام پر فوکس کرتا ہے کہ اس کا ہدف کیا ہے. اب اگر کوئی ساتھ کھڑا ہوا ہے تو بہت اچھی بات ہے، اگر نہیں کھڑا ہوا تب بھی کوئی مسئلہ نہیں. وہ اپنے اندر خود ایک امت ہوتا ہے، جیسے کہ بہت سارے انبیاء جو ہے وہ جن کے بارے میں خود پروردگار عالم نے فرمایا کہ وہ ایک امت ہے. سمجھ رہے ہیں سب؟ جی. اسی طرح ولا بحکیم من رضی بثناء الجاہل علیہ، اور وہ شخص کیا کہتے ہیں حکیم نہیں ہے، یعنی صاحب حکمت نہیں ہے کہ جو کسی جاہل کی مدح سے خوش ہو جائے، راضی ہو جائے. یعنی اہم چیز یہ ہے کہ مدح کرنے والا کون ہے. سمجھ رہا ہے سب؟ مدح ہو رہی ہے یہ اہم نہیں ہے. اگر ایک جگہ پر ایک عالم آپ کی مدح کر رہا ہے اور بہت سارے جوہال جو ہے آپ کی مدح نہیں کر رہے، اس سے کوئی فرق پڑنے والا نہیں ہے. لیکن اگر آپ کے مقابلے میں علماء ہیں اور علماء آپ کی مدح نہیں کر رہے اور جوہال جو ہے وہ آپ سے راضی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ایسا تو نہیں ہم غلط راستے پر ہیں. اچھا، یہ چیز ہمیں یہاں محسوس نہیں ہوگی، یہ ہمیں اپنے وطن جانے کے بعد محسوس ہوگی. بعض اوقات ہم لوگوں کی تعداد سے اندازہ لگا رہے ہوتے ہیں کہ ہم جو بات کہہ رہے ہیں وہ صحیح ہے، کہ میرے ساتھ اتنے سارے لوگ موافقت رکھتے ہیں، یہ علماء تو مجھ سے جلتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ میرے ان کے ساتھ ان کو لوگ سننے والے نہیں ہیں. میری مجلس میں تو 1,00,000 لوگ آتے ہیں، 50,000 لوگ آتے ہیں، اور یہ علماء جو ہے میری باتوں کی نفی کر دیتے ہیں. جب بھی میں کوئی بات کہتا ہوں نفی کر دیتے ہیں. تو یہ کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ میں صحیح ہوں. تو بات یہ نہیں ہے کہ کتنے جاہل آپ کی ثنا کر رہے ہیں، بات یہ ہے کہ کتنے علماء ہیں جو آپ کے ساتھ کھڑے ہیں، جو آپ کی بات پر موافقت کرتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ جی. اچھا، اگرچہ یہ بات ہمیں بڑی مختصر اور ہلکی لگ رہی ہے، لیکن یہ بہت بڑا منہج ہے ہمارے لیے. سمجھ رہے ہیں کہ ہم مبتلا ہو سکتے ہیں اس کے اندر. بعض اوقات ہم یہاں سے گئے، یہاں سے جانے کے بعد ہم نے مجلس پڑھی، داڑھی سفید ہو گئی، بڑے ہو گئے، اور لوگ جو ہے وہ ہماری اتباع کر رہے ہیں. اب ہم جو چاہے بولنے لگ جائیں، مراجع کے خلاف بولیں، علماء کے خلاف بولیں، صحیح، حوزات کے خلاف بولنا، ہمیں کوئی بولنے والا نہیں، روکنے والا نہیں ہے. صحیح ہے، ہم کہیں گے ہم تو جو کہہ رہے ہیں صحیح کہہ رہے ہیں. کیوں؟ کیونکہ آگے اتنے سارے لوگ سن رہے ہیں. یہ کیوں سننے آ رہے ہیں اگر میں غلط کہہ رہا ہوں؟ اب مقابلے میں اگر علماء سد الباب کرنا بھی چاہے کہ آپ غلط کہہ رہے ہیں، اس طرح نہ کہے، تب بھی وہ ان کی بات نہیں مانیں گے. وہ کہیں گے کہ آپ کون ہیں، آپ مجھے دیکھیں میرے پیچھے چلنے والے لوگ کتنے زیادہ ہیں. تو جاہل کی علامت ہے، علامات جاہل میں سے یہ ہے کہ جب اس کے پیچھے 4 لوگ چلتے ہیں تو اس کی تو پھر اڑانی کچھ اور ہوتی ہے. یہ جاہل انسان کی جو ہے علامت ہے کہ اس کے معیار اور میزان جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جی. الناس ابناء ما یحسنون. میں اس پہ ایک تعلیقہ لگاتے ہوئے کہوں گا کہ علماء کا راضی ہونا ضروری ہے، جاہلوں کا راضی ہونا ضروری نہیں ہے. صحیح. اور علماء بھی علماء عرف نہ ہو. علماء عرف ان کی گفتگو نہیں ہو رہی، علماء الہی کی گفتگو ہو رہی ہے، علماء اہل بیت کی گفتگو ہو رہی ہے کہ جو اہل بیت کے در سے متمسک ہیں. علماء عرف تو ان کا تو خود کا کوئی دین نہیں ہوتا. عرف جو بات سننا چاہتے ہیں وہ یہی سناتے ہیں، لیکن اہل بیت کے در کے جو عالم ہوتے ہیں وہ وہی بات سناتے ہیں جو اہل بیت چاہتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آگے سب؟ الناس ابناء ما یحسنون. جو جن پر احسان کرتا ہے لوگ اسی کے پیچھے ہوتا ہے. یہ قانون ہے، قاعدہ ہے. آپ احسان کریں، اب علم کے ذریعے سے احسان کریں، آپ مال کے ذریعے سے احسان کریں، آپ مشورے کے ذریعے سے احسان کریں، آپ جہاں بیٹھے ہیں وہاں احسان کریں.
انسان جتنا احسان کرتا جاتا ہے اس کی اجتماعی قدر و قیمت کیا ہوتی ہے؟ بڑھتی جاتی ہے۔ وَقَدْرُ كُلِّ امْرٍ مَا يُحْسِنُ، اب دیکھیں انسان جتنا احسان کرتا ہے، جتنی بھلائی کرتا ہے، جتنی نیکی کرتا ہے، اس کی قدر و قیمت بھی اجتماع میں بڑھتی جاتی ہے۔ فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ تَبَيَّنْ أَقْدَارُكُمْ، انسان کی قدر و قیمت اس کی گاڑی، اس کے بنگلے سے، اس کے پیسوں سے نہیں ہوتی۔ اہل بیت کے نزدیک، میں عرف کے نزدیک بات نہیں کر رہا، کوئی کہے گا نہیں آگا غلط کہہ رہے ہیں، ہمارے ہاں تو سوسائٹی کے اندر قدر و قیمت جو ہے وہ تو ویگو سے ہوتی ہے، آلٹو سے نہیں ہوتی، ایف ایکس سے نہیں ہوتی، مہران سے نہیں ہوتی، ہمارے ہاں تو جو ہے پراڈو ہونی چاہیے، لینڈ کروزر ہونی چاہیے، تو ہی ہمارے یہاں اہمیت ہوگی۔ ہم اس کی بات نہیں کر رہے، ہم جو معیار اور میزان بیان کر رہے ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام کا ہے۔ آپ کے سامنے واقع بھی گزرا کہ جس میں خادم نے کہا کہ میں آپ تم مجھ سے پوری تجارت لے لو اور مجھے خدمت دے دو امام کی، یاد ہے وہ جو میں نے آپ کے سامنے واقعہ بیان کیا تھا پہلے، ہے کہ نہیں آگے صاحب؟ تو خادم اہل بیت جو ہے، یعنی فقیر اہل بیت جو ہوتا ہے وہ سردار ہوتا ہے عالم کا، سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ فَتَكَلَّمُوا فِي الْعِلْمِ، تو امام کہتے ہیں ہمارا معیار یہ ہے کہ آپ علم پر گفتگو کرو، تبین اقدارکم، تو تمہاری قدر و قیمت کیا ہوگی؟ پتہ چلے گی کہ تم کتنے پانی میں ہو، تمہاری قدر و قیمت کتنی ہے۔ اب یہاں علم سے مراد کیا ہے؟ کون بیان کرے گا؟ اعرفوا منازل الناس علی قدر روایتہم عنا، یہ ہے علم، کہ لوگوں کی قدر و قیمت کو جاننا ہے، ان کی منزلت کو جاننا ہے، تو دیکھو کہ وہ کتنی روایتیں، کتنی حدیثیں ہم سے بیان کرتے ہیں، یعنی ہماری کتنی باتیں تمہارے سامنے کرتے ہیں۔ اگر وہ اپنی باتیں کر رہے ہیں، اگر وہ عقلیات پر گفتگو کر رہے ہیں، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک ان چیزوں کی اہمیت ہے۔ لیکن اگر وہ اہل بیت علیہ السلام کا ذکر کر رہے ہیں، ان کے کلام کو ذکر کر رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک جو اہم ہے، جو مرجع ہے، وہ اہل بیت علیہ السلام ہے۔ 15ویں روایت، ان الحسن البصری یزعم ان الذي يكتمون العلم يؤذي ريح بطونهم اهل النار، فقال ابو جعفر علیہ السلام هلك اذن مؤمن آل فرعون۔ حسن بصری جو ہے اپنے آپ کو فقیہ اور مفسر کہا کرتا تھا، بصرہ کا فقیہ تھا اور فتوے دیا کرتا تھا، صحیح ہے۔ یہ کہہ رہا ہے، راوی کہتا ہے کہ حسن بصری کا کہنا یہ ہے، ماننا یہ ہے کہ جو علم کو چھپاتا ہے، جو علم کو پوشیدہ رکھتا ہے، جہنم میں اہل نار بھی اس سے اذیت میں ہوں گے، یعنی یہ شخص ان کو بھی اذیت پہنچائے گا، یعنی اس کا عذاب اتنا زیادہ ہوگا کہ اہل نار کو بھی جو ہے وہ اذیت پہنچے گی۔ جید، تو امام علیہ السلام نے فرمایا کہ اگر یہ بات صحیح ہے تو علیکم السلام، مومن آل فرعون جو ہے وہ بھی ہلاک ہو گیا، کیونکہ مومن آل فرعون، یعنی آل فرعون میں ایک شخص ہے جو کہ ایمان لے کر آیا، وہ اپنے ایمان کو چھپائے ہوئے تھا، فرعون کے دربار میں تھا، فرعون کے درمیان تھا، آل میں سے تھا، لیکن ایمان کو کیا ہوا تھا؟ چھپایا ہوا تھا۔ لیکن مومن آل فرعون تو ہلاک نہیں ہوا، وہ تو کامیاب ہو گیا، سمجھ رہے ہیں آقا صاحب؟ اگر حسن بصری کی بات صحیح ہے تو مومن آل فرعون کو تو ہلاک ہو جانا چاہیے تھا، صحیح ہے۔ ما زال العلم مکتوما، امام فرماتے ہیں کہ علم ابھی بھی مکتوم ہے، چھپا ہوا ہے، پوشیدہ ہے، منذ بعث اللہ نوحا، جب سے پروردگار عالم نے نوح کو بھیجا ہے، جب سے نوح آئے ہیں اس وقت سے علم کیا ہے؟ پوشیدہ ہے۔ فَلْيَذْهَبِ الْحَسَنُ يَمِينًا وَشِمَالًا، اب امام نے بات کو مختصر کرتے ہوئے فرمایا ہے کہ حسن یمین چلا جائے، شمال چلا جائے، دائیں جائے، بائیں جائے، فَوَاللَّهِ مَا يُوجَدُ الْعِلْمُ إِلَّا هَا هُنَا، علم اسے کہیں نہیں ملنے والا مگر کہاں ملے گا؟ در اہل بیت علیہ السلام پر ملے گا۔ در اہل بیت علیہ السلام جو ہے پوشیدہ ہے۔ اب آپ کہیں گے کہاں پوشیدہ ہے؟ اتنی کتابیں ہیں حدیث کی یا کی، تو علم پوشیدہ ہی نہیں ہے۔ کلا پوشیدہ اس کی نسبت کے اعتبار سے ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ یہاں قضیہ نسبیہ ہے۔ کیا مطلب قضیہ نسبیہ؟ نسبیہ مطلب یہ ہے کہ یہ علم کو جو کہ عالم کے سامنے ہونا چاہیے تھا وہ خواص کے تک محدود ہو گیا، ہم کہیں گے پوشیدہ ہے۔ سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ جی آغا صاحب؟ ہاں نہیں، یہ الگ موضوع ہے کہ علم کتنا دیا گیا ہے، ایمان کتنا دیا گیا ہے۔ البتہ یہ کہ جو علم اہل بیت علیہ السلام کا ہے، جو عالم کے لیے تھا، مفروض یہ تھا کہ یہ دروازہ جو ہے سب کے لیے کھلا ہوا ہو، دنیا کے تمام مسلمان اس دروازے کو پہچانتے ہوں، لیکن نتیجہ کیا نکلا کہ بعض لوگ ایسے تھے جو اس دروازے کی اہمیت کو جانتے تھے، بعض لوگ ایسے تھے جو اس دروازے کی طرف پلٹتے تھے، اکثر لوگ جو تھے وہ بالکل نابلد تھے، لا علم تھے اس دروازے سے۔ تو یہ علم کیا ہے؟ مکتوم ہے،
اپنی نسبت سے کیا ہے؟ مکتوم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے اگر سب بات؟ جیسے چھٹے امام کے دور میں بھی اس انداز سے نہیں تھا، یعنی آپ کا یہ جھلک تھی ایک طرح سے. اصل دور کب آئے گا؟ امام زمانہ کے ظہور کے بعد. جب امام زمانہ کا ظہور ہو جائے گا، اس کے بعد جو علم جو پوشیدہ تھا وہ ظاہر ہو جائے گا. کیا مطلب ہے؟ اب ہر شخص علم حاصل کرے گا امام سے. تو یہ ہوتا ہے پوشیدہ علم ظاہر ہو جانا. ابھی بھی ہمارے پاس علم موجود ہے، لیکن یہ کیسا علم ہے کہ جو امام سے بعض روات نے ہم تک پہنچایا. بعض مراد 4000 5000، یعنی وہ امام کی جس کی شان یہ تھی کہ لاکھوں لوگ ان سے روایت نقل کریں، ان کی شان یہ تھی. لیکن چونکہ ان کو موقع نہیں دیا گیا، ان کو نظر بند کیا گیا، نتیجہ کیا نکلا کہ چند ہزار لوگ تھے جنہوں نے ان سے علم حاصل کیا. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ تو یہ اس طرح مکتوم ہے. اس کے بعد ہے باب روایت الکتب والحدیث وفضل الکتاب وتمسک بالکتب. پہلی روایت ہے اس کی جی قلت لابی عبداللہ علیہ السلام قول اللہ جل ثناؤہ الذین یستمعون القول فیتبعون احسنہ، کہ وہ لوگ قول کو سنتے ہیں. یستمعون ہے، یسمعون نہیں ہے. یسمعون اور یستمعون میں فرق ہے. یستمعون یعنی وہ خود سننا چاہتے ہیں. جی یعنی ایسا نہیں ہے کہ آواز چلی گئی کان میں تو سن لیا، یعنی یہاں پر قصد ہے، نیت ہے کہ مجھے سننا ہے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ فَيَتَّبِعُونَ أَحْسَنَهُ، یعنی جو ہدایت چاہتے ہیں اور جب وہ اقوال کو سنتے ہیں تو سب سے بہترین قول کی اتباع کرتے ہیں. قال هو الرجل يسمع الحديث، یہ وہ شخص ہے کہ جو حدیث کو سنتا ہے. فَيُحَدِّثُ بِهِ كَمَا سَمِعَهُ، اور اسی طرح سے آگے بیان کر دیتا ہے جیسا سنا ہوتا ہے. لا يزيد فيه ولا ينقص منه، نہ کم کرتا ہے نہ زیادہ کرتا ہے، جیسے سنتا ہے ویسے آگے امانتاً بیان کر دیتا ہے. خیانت نہیں کرتا، یعنی امین ہوتا ہے. تو یہاں پر حدیث سے مراد کیا ہے؟ احادیث اہل بیت علیہ السلام ہے، احادیث معصومین ہیں. دوسری روایت کیا ہے؟ قلت لابی عبداللہ علیہ السلام اسمع الحدیث منک فازید وانقص، میں آپ سے حدیثیں سنتا ہوں تو کیا میں تھوڑا کم یا زیادہ کر سکتا ہوں؟ تو امام نے کیا فرمایا؟ ان کنت ترید المعانی فلا باس، اگر تم معنی قصد کر رہے ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے. الفاظ کم اور زیادہ کر سکتے ہو لیکن معنی میں کم اور زیادہ نہیں کر سکتے. یہ بات سمجھ رہے ہیں صاحب؟ بعض اوقات ہم یہ سمجھیں کہ حدیث میں کم اور زیادتی نہیں ہو سکتی الفاظ کے اعتبار سے، لیکن یہ حدیث بتاتی ہے کہ الفاظ کے اعتبار سے کم اور زیادتی ہو سکتی ہے لیکن معنی کے اعتبار سے نہیں ہو سکتی. یعنی ہم اس طرح روایت کو نقل کریں کہ مفہوم ہے کلام کا یا مفہوم حدیث یہ ہے. اب دیکھیں جب آپ کہیں گے نا مفہوم حدیث یہ ہے، اس کا مطلب ہے کہ جو کلمات آپ ادا کرنا ہے وہ روایت کے نہیں ہیں، وہ کلمات آپ کے ہیں. میری بات سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ جائیے. تیسری روایت ہے انی اسمع الکلام منک فارید ان ارویہ کما سمعتہ منک فلا یجی، کہ میں آپ سے روایت سنتا ہوں، میں آپ سے کلام سنتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ اسی طرح آگے بیان کروں، لیکن ذہن میں حاضر نہیں ہوتے وہ الفاظ کہ جو الفاظ آپ نے فرمائے ہیں. فقال فتعمدوا ذلك، یعنی تتعمدوا ذلك، یا تم جان بوجھ کے کرتے ہو ایسے؟ قلت لا، نہیں جان بوجھ کے نہیں کرتا، میرا ذہن کمزور ہے. ایک طرح سے راوی یہ کہنا چاہ رہے کہ میں ورڈ ٹو ورڈ یاد نہیں کر پاتا، لفظ با لفظ مجھے یاد نہیں ہوتا. سمجھ رہے ہیں؟ قال تريد المعانی، کیا تم معنی بیان کرنا چاہتے ہو میرے کلام کا؟ اب دیکھیں امام سوال پہ سوال رکھ رہے ہیں، اس کا مطلب یہ کہ قضیہ خطیر ہے، کوئی آسان بات نہیں ہے کہ روایت لی اور بیان کر دی، اب جو ذہن میں آ رہا ہے بول دیا، جو الفاظ ذہن میں آ رہا ہے بول دیا. ایسا نہیں ہونا چاہیے. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ یعنی خصوصاً جن کو عربی آتی ہے، اب وہ اپنی زبان میں عربی میں جو ہے وہ نقل کر دی روایت. قال جعفر صادق علیہ السلام ما زال العلم مکتوما، اب وہ آتی ہے عربی، اب امام بھی عربی زبان میں، تو یہ الفاظ کا چناؤ جو ہے وہ اپنا نہیں ہونا چاہیے. البتہ اگر آپ معنی بیان کر رہے تو فرمایا کہ مفہوم روایت ہے، پہلے کلمہ کہہ دیں کہ مفہوم روایت ہے، مفہوم حدیث ہے کہ امام نے یہ فرمایا. سمجھ رہے ہیں آگے صاحب؟ تو امام نے سوال کیا کہ تم میرا معنی بیان کرنا چاہ رہے ہو؟ قلت نعم، میں آپ کے کلام کا معنی بیان کرنا چاہ رہا ہوں، مفہوم بیان کرنا چاہ رہا ہوں. قال فلا باس، تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، کر سکتے ہیں، کوئی مشکل نہیں ہے. یعنی الفاظ میں تبدیلی ہو سکتی ہے لیکن معنی میں تبدیلی کی کوئی گنجائش نہیں ہے، نہ زیادہ ہو نہ کم ہو.
تو اس میں آپ پہلے ذکر کریں کہ مفہوم حدیث یہ ہے، پھر آپ عربی میں بیان کر دیں کلام کو کہ مفہوم روایت یہ ہے، اور پھر آپ نے روایت بیان کر دی. سمجھ رہے ہیں آغا صاحب؟ لیکن اگر آپ کہہ رہے ہیں قال جعفر صادق اور پھر آپ کچھ عربی میں بولیں چونکہ آپ کو بھی عربی آتی ہے، اور پھر وہ آپ کا مقصد و مفہوم بیان کرنا، تو سامنے والے کو کیا پتا کہ آپ وہی الفاظ ادا کر رہے ہیں یا وہ الفاظ جو آپ کے ذہن میں ہیں. تو لہٰذا امانت میں جو امانت کا تقاضا ہے کہ آپ پہلے بیان کریں کہ مفہوم حدیث یہ ہے، مفہوم روایت یہ ہے. نہیں، ترمیم معنی ہے یا ترمیم لفظی ہے؟ اگر لفظی ہے تو کوئی ایشو نہیں ہے، اہم چیز یہ کہ معنی نہ ہو، وہ بھی اس صورت میں کہ آپ کو الفاظ یاد نہیں ہے. کیا کر دیا میں نے؟ کیا فرق آیا اس میں؟ تو معنی تبدیل ہو گیا، پھر یہ صحیح نہیں ہے. یہ بات سمجھ رہے ہیں گا صاحب؟ یعنی الفاظ اگر تبدیل کرنے سے معنی تبدیل ہو رہے ہیں تو صحیح نہیں ہے. اہم چیز یہ کہ معنی تبدیل نہ ہو. یعنی جوہر کلام جو ہے، کیونکہ جوہر کلام کیا ہے کہ وہ مفاہیم جو امام کے ذہن میں ہیں، امام نے ان مفاہیم کو کس طرح ادا کیا؟ الفاظ کے ذریعے سے ادا کیا. سمجھ رہے ہیں؟ اگر آپ وہی مفاہیم دوسرے الفاظ سے ادا کر رہے ہیں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن ایک شرط کے ساتھ کہ اگر آپ کو وہ الفاظ یاد نہ ہو. اگر آپ کو الفاظ یاد ہے تو انہی الفاظ کو ادا کریں. صحیح نا آگا صاحب؟ جی. چوتھی روایت ہے قلت لابی عبداللہ علیہ السلام الحدیث اسمعہ منک ارویہ عن ابیک او اسمعہ من ابیک ارویہ عنک، کہ میں آپ سے حدیث سنتا ہوں، صحیح ہے، اور میں روایت کرتا ہوں آپ کے والد صاحب سے، اور کبھی کبھار آپ کے والد صاحب سے سنتا ہوں تو روایت کرتا ہوں آپ سے. قال سواء، ایک ہی بات، تم مجھ سے سنو، میرے والد صاحب کا نام لو، یا میرے والد سے سنو اور میرا نام لو، ایک ہی بات ہے. الا انک تروی عن ابی احب الی، مگر یہ کہ تم میرے والد کی طرف سے نقل کرو تو مجھے زیادہ پسند ہے. وقال ابو عبداللہ علیہ السلام لجمیل ما سمعت منی فرویہ عن ابی. تو اچھا، یہ ابو عبداللہ نے امام جعفر صادق علیہ السلام نے جمیل سے کہا، کیا کہا؟ کہ جو تم مجھ سے سنتے ہو اسے میرے بابا سے روایت کر دیا کرو، کوئی مسئلہ نہیں ہے. جی. تو پانچویں روایت کیا ہے؟ یجیئنی القوم فیستمعون منی. اب یہ مورد عمل ہے، اس وقت ہم مبتلا ہیں اس میں. یہ جو روایت ہے اس میں تھوڑا غور و فکر کیجئے گا کہ میں جب اپنے گھر کی طرف جاتا ہوں، ظاہر ہے اس زمانے میں بھی لوگ جو ہے امام جعفر صادق علیہ السلام کے پاس پڑھنے جاتے تھے، پھر پڑھ کے دوبارہ اپنے شہر کی طرف جاتے تھے، اپنے گاؤں کی طرف جاتے تھے، اپنے قوم کی طرف جاتے تھے. تو اب راوی امام سے کہتا ہے کہ یجیئنی القوم، میرے پاس لوگ آتے ہیں، فیستمعون منی حدیثکم، وہ چاہتے ہیں کہ میں آپ کی حدیثیں بیان کروں. اب ظاہر ہے کوئی بھی شخص اگر امام کی بارگاہ سے آئے گا تو سامنے شیعہ تو کہے گا نا کہ میرے امام نے کیا فرمایا، مجھے ہمیں کچھ بیان کیجیے، جیسے آج کے زمانے میں ہوتا ہے کہ بھئی مجلس پڑھیے، کوئی لیکچر دیجیے، کوئی محاضرہ دیجیے، تفسیر کیجیے، ہے کہ نہیں آغا صاحب؟ فَأَفْجَرُوا، ہاں، ولا اقوا، میں گھبرا جاتا ہوں، اب میرے اندر ہمت ہی نہیں ہوتی کہ میں کیا بیان کروں. اب یہ ایسا نہیں ہے کوئی نئی چیز ہے، اگر یہ آپ کے ساتھ بھی ہوتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے کہ راوی جو ہے امام سے علم حاصل کرتے ہیں، اچھا خاصا پڑھتے ہیں ماشاءاللہ سے، اور جب وہ اپنی قوم کی طرف پلٹتے ہیں تب ذہن میں کچھ بھی نہیں آ رہا ہوتا. صحیح ہے. جی. قال فقرأ علیہم من اوله حدیثا ومن وسطه حدیثا ومن آخره حدیثا. اگر کوئی بھی کلام کہہ رہے ہو، کوئی محاضرہ دے رہے ہو یا کوئی مجلس پڑھ رہے ہو تو شروع میں ایک حدیث بیان کرو ہماری، بیچ میں ایک حدیث بیان کرو، اور آخر میں ہماری ایک حدیث بیان کرو. یعنی کم سے کم ایک لیکچر میں 3 حدیثیں تو امام کی ہونی چاہیے. کہ اتنا تو یاد کر سکتے ہیں نا. صحیح نا آغا صاحب؟ اس کے بعد مسئلہ نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ اس کی شرح کر دیں، اس کو بیان کریں، اس کے علمی نکات کو بیان کریں. یعنی مسلسل جو ہے وہ 1 گھنٹہ حدیث پہ حدیث ہی سنائیں، ایٹ لیسٹ 3 حدیثیں تو ہے آپ کے پاس ہونی چاہیے. جید. یعنی امام نے حتیٰ کہ ہمیں طریقہ بتایا ہے کہ کس طرح سے ہمیں محاضرہ دینا ہے، کس طرح سے ہمیں مجلس پڑھنی ہے. ایٹ لیسٹ ایک مجلس میں 3 حدیثیں ہونی ضروری ہے. چھٹی روایت قلت لأبي الحسن الرضا علیہ السلام الرجل من اصحابنا يعطيني الكتاب ولا يقول اروي عني. اب دیکھیں معاملہ تھوڑا سا حساس ہے کہ امام سے ایک راوی کہتا ہے کہ ایک شخص جو ہے مجھے اپنی کتاب دیتا ہے، مگر وہ یہ نہیں کہتا کہ اس کتاب کو مجھ سے روایت کرو. صحیح نا آغا صاحب؟ پہلے زمانے میں لوگ ہاتھوں سے کتاب لکھتے تھے، اب تو معاشرے سے PDF ہے، اب تو کافی ترقی ہو چکی ہے. صحیح ہے نا آغا صاحب؟ تو لوگ کتاب لکھ کر یہ کتاب ایک نسخہ ہے، میں نے فلاں شیخ صاحب کے حوالے کر دیا کہ شیخنا یہ کتاب اپنے پاس رکھی.
اب شیخ صاحب جو ہے وہ پڑھنے والے ہیں، انہوں نے کتاب پڑھی، اب ان کا دل چاہ رہا ہے کہ میں آگے بیان کروں اس کتاب کو، کیونکہ اس میں مطالب ہیں۔ اب یہاں یہ سوال کر رہا راوی کہ مجھے ایک شخص نے کتاب دی مگر یہ نہیں کہا کہ آپ اس سے روایتیں نقل کریں، تو سوال کیا ہے، یجوز لی ان اروی عنہ، تو کیا میں روایت بیان کر سکتا ہوں اس سے، جبکہ اس نے مجھے ابھی کچھ بولا نہیں ہے۔ فقال اذا علمت ان الکتاب له فرویہ عنہ، اگر تمہیں پتا ہے کہ کتاب جو دے رہا ہے اسی کی کتاب ہے، اسی نے لکھی ہے، تو پھر اس کی نسبت سے آپ بیان کر سکتے ہو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ سمجھ رہے ہیں آغا صاحب، یہ روایت کے معاملات جو ہے نا بڑے حساس ہیں۔ اجازہ ہوا کرتا تھا پہلے، صحیح ہے نا، مثلا ایک شیخ نے، مثلا ایک عالم دین نے، ایک راوی نے کتاب لکھی، روایتیں جمع کی کہ میں نے فلاں امام سے سنا، فلاں امام سے سنا، یا میں نے فلاں راوی سے سنا، وہ فلاں امام کے اصحاب میں سے تھے، وہ پوری ایک کتاب جمع کی اور کتاب جمع کرنے کے بعد فلاں کو دے دی، صحیح ہے، ہاں، تو پھر ان کو کہا کہ میں تمہیں اجازت دیتا ہوں کہ تم اس کتاب میں سے جو روایتیں ہیں اسے آگے بیان کرو۔ اب اس صورت میں تو جائز ہے، لیکن اگر اجازت نہیں دی اور وہ کتاب میرے پاس موجود ہے تو میں کیا کروں؟ آیا میں اس کتاب کو بالکل بیان نہ کروں؟ تو یہاں امام فرماتے ہیں اگر تمہیں پتا ہے کہ یہ کتاب اسی شخص کی ہے، ضروری نہیں ہے جس نے دیا ہے اس کی کتاب، ہو سکتا ہے وہ کسی اور سے لے کے دے رہا ہو، سمجھ رہے ہیں آگا سب؟ جائیے، اس کے بعد 7ویں روایت ہے، اذا حدثتم بحدیث فاسندوه الى الذي حدثكم فان كان حقا فلكم وان كان كذبا فعليه، اگر تم کوئی حدیث بیان کرتے ہو تو جس سے لے رہے ہو حدیث اس کی طرف سند میں اس کو ذکر کرو، یعنی سند پلٹاؤ اس کی طرف کہ میں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، فلاں نے فلاں سے سنا، صحیح۔ اب اگر بات سچی ہوگی تو تمہیں اس کا ثواب ملے گا، اور اگر بات جھوٹی ہوگی تو تمہیں کوئی گناہ یا تمہارے پر کوئی عتاب نہیں ہوگا، کوئی ملامت نہیں ہوگی، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ جی، تو اس صورت میں بعض اوقات آپ دیکھیں کہ اتنا بڑا راوی، اتنا سچا راوی، اور وہ بھی جو ہے وہ روایت نقل کر رہا ہے ضعیفوں سے، تو امام کہتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں، آپ اگر حدیث سن رہے ہیں اور آپ کو اس حدیث کا متن اور مفہوم صحیح لگ رہا ہے تو اس سے روایت آگے بیان کیا جا سکتا ہے۔ ہم جب رجال پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ اتنا بڑا علم، یعنی رجال، اتنا بڑا راوی، اور وہ اس طرح سے ایک ضعیف راوی سے روایت نقل کر رہا ہے، کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ بھی چیز آپ کے ذہن میں آئے گی جب آپ رجال پڑھیں گے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ کوئی مسئلہ نہیں، انسان نقل کر سکتا ہے روایت کو، لیکن نام ذکر کرے کہ میں نے فلاں سے روایت کو سنا ہے۔ جائیے، اچھا، اب اس کے بعد 8ویں روایت ہے، القلب یتکل علی الکتاب ہے، کیا مطلب اس کا؟ القلب یتکل علی الکتاب ہے، کون بیان کرے گا؟ جی، ہاں، دل جو ہے انسان کا کس بات پہ اعتماد کرتا ہے؟ کتابت کے اوپر۔ اب جو چیز کتاب میں موجود ہوتی ہے انسان کا دل کہتا ہے ہاں یہ آتھنٹک ہے، یہ بات صحیح ہے، کیونکہ کتاب میں ہے کہ نہیں آگے سر؟ اب جو چیز کتاب میں نہیں ہوتی آپ اس کو ہلکا لیتے ہیں۔ علماء بھی جو علماء بنتے ہیں کس سے بنتے ہیں؟ کتابت سے۔ اب وہ کتاب ہوتی ہے، کتاب پڑھتے ہیں، اور پھر وہ کتاب جو ہے وہ رہنے والی ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں سر؟ جی، اس کے بعد 9ویں روایت ہے، اکتبوا فانکم لا تحفظون حتی تکتبوا۔ اب یہ جو روایتیں ہمارے تک پہنچی ہے اسی سے پہنچی کہ امام نے تاکید کی کہ لکھو، کیونکہ اگر تم نہیں لکھو گے تمہیں یاد نہیں ہوگا، اگر لکھو گے تو یاد ہوگا، حتی تکتبوا، اگر جب تک نہیں لکھو گے یاد ہونے والا نہیں ہے۔ تو انسان کی طبیعت میں ہے کہ لکھنا چاہیے اسے۔ اس کے بعد 10ویں روایت ہے، قال ابو عبداللہ علیہ السلام، احتفظوا بکتبکم فانکم سوف تحتاجون الیہا، اپنی کتابوں کو محفوظ کرو۔ اب جس میں اہل بیت علیہ السلام کی روایتیں ہیں اس کو محفوظ کرو، کیونکہ ایک زمانہ آئے گا کہ تم اس کے محتاج ہوگے۔ اب محفوظ کرنے والے اور ہیں اور محتاج ہونے والے اور ہیں۔ اچھا، جو لوگ محفوظ کر رہے تھے وہ تو امام کے سامنے تھے، لیکن امام نے کم کی ضمیر استعمال کی ہے دونوں کے لیے، سمجھ رہے ہیں؟ تو اس کو تھوڑا سا ملاحظہ کیجیے گا، آگے ہم جب روایت کی درایت کریں گے تو آپ کو سمجھ میں آئے گی بات۔ میں صرف ایک اشارتاً آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا ہوں کہ دونوں میں کیا ہے، احتفظوا بکتبکم، کہ تم لوگ ان اپنی کتابوں کی حفاظت کرو، تم نے جو علم ہم سے لیا ہے، جو روایتیں ہم سے لی، اس کو لکھو، اس کی حفاظت کرو۔ فَإِنَّكُمْ سَوْفَ تَحْتَاجُونَ إِلَيْهَا، کہ ایک وقت آئے گا کہ تم محتاج ہوگے ان کتب کی طرف، اور وہ لوگ ہم ہیں، وہ راوی نہیں ہے، کیونکہ وہ راوی تو ویسے ہی امام کی بارگاہ میں تھے، روزانہ امام سے ملاقات کر رہے تھے، امام سے روایتیں سن رہے تھے، سمجھ رہے ہیں؟ جی، تو اس کا مطلب یہاں پر کم سے مراد جو ہے وہ شیعہ ہیں،
11ویں روایت کیا ہے؟ قال علی ابو عبداللہ علیہ السلام اکتب وبث علمک فی اخوانک، امام یعنی تاکید کر رہے ہیں کہ لکھو اور جو تمہارا علم ہے اسے اپنے بھائیوں کے درمیان پھیلاؤ، اس علم کو پھیلاؤ، یعنی لکھنے سے علم کیا ہوتا ہے؟ پھیل جاتا ہے۔ فَإِن مِتَّ فَأَوْرِثْ كُتُبَكَ، ہاں بنی کیا، اگر تم مر جاؤ تو اپنی کتابیں میراث میں چھوڑ کے جاؤ اپنے بچوں کے پاس۔ تو یہ جو کتابیں احادیث کی ہم تک پہنچی اسی طرح پہنچی کہ راوی اگر مر رہا ہے تو میراث میں اپنے بچوں کو دے کے جا رہا ہے، اور اگر بچے نہیں ہیں تو کسی دوست کو دے کے جا رہا ہے کہ میری کتاب کی حفاظت کرنا ہے، اسے آگے تک پہنچا دینا۔ فَإِنَّهُ يَأْتِي عَلَى النَّاسِ زَمَانُ الْحَرَجٍ، ایک وقت آئے گا کہ افراتفری کا زمانہ ہوگا، فتنے کا زمانہ ہوگا، لا یأنسون فیکم فیہ الا بکتبکم، زمانہ اتنا خراب ہوگا کہ تمہاری کتابوں سے ہی لوگوں کو انسیت ہوگی، اتنے افکار ہوں گے کہ آپ پریشان ہو جائیں گے، اور وہ یہ زمانہ ہے، یہ افراتفری کا زمانہ ہے، فتنہ و فساد کا زمانہ ہے، اور اس زمانے میں اگر انسان کو انسیت ہوتی ہے تو کتب اہل بیت علیہ السلام، روایت اہل بیت علیہ السلام سے ہی ہوتی ہے۔ تو پروردگار عالم ان تمام راویوں پر رحمت نازل کرے کہ ان لوگوں نے ہمارے لیے ان روایتوں کو جمع کیا اور بہت مشقت کی اس میں، یعنی ایسا نہیں کہ بس امام کی بارگاہ میں گئے اور فوراً جس طرح آج ہم بیٹھے ہوئے سکون سے، ایسا نہیں ہے، بہت بعض جو ہے وہ کسی بہانے سے گھر میں داخل ہوتے تھے کہ میں یہ فلاں بیچنے والا ہوں، اور باہر پہرے میں ظاہر ہے شرطا ہوتے تھے، اب وہ اندر داخل ہونے کے لیے بہانے ہوتے تھے کہ میں ملنے نہیں جا رہا، میں امام سے ملنے نہیں، میں کچھ بیچنے کے لیے جا رہا ہوں، اور وہ جب بیچنے کے بہانے آتے تھے سوال جواب لکھ کے فوراً سے، یا امام کو پہلے سے پتا ہوتا تھا کہ یہ جواب ہے، یہ سوال یہ کرے گا، اس کا جواب امام ریڈی رکھتے تھے کہ یہ روایتیں اس کو لے لو، سمجھ رہے ہیں سر؟ بڑی مشکلوں سے علم جو ہے ہم تک پہنچا۔ جی، ایاکم والکذب المفترع، جی امام فرماتے ہیں کہ خبردار جو جھوٹ ہے، کھڑا ہوا جھوٹ، اس سے جو ہے وہ اجتناب کرو، خبردار اس کی طرف مت جانا۔ ظاہر ہے کذب المفترع، راوی نے کہا مل کذب المفترع، یہ کون سے جھوٹ کی طرف آپ اشارہ کر رہے ہیں؟ قال ان يحدثك الرجل بحديث فتتركه وترويه عن الذي حدثك عنه، ہاں یعنی اگر تمہیں کوئی حدیث بیان کرتا ہے فتتركه، تم اسے چھوڑ دیتے ہو، وترويه عن الذي حدثك عنه، اور تم اس کا نام لیتے ہو جس سے اس نے تمہیں روایت نقل کی ہے۔ یعنی دیکھیں فرض کریں مجھے روایت کی ہے حسن نے، صحیح ہے، اور حسن نے روایت لی ہے حسین سے، اب امام کہہ رہے ہیں کہ الکذب المفترع سے اجتناب کرو، کہ مولا کون سا کذب المفترع؟ کہا کہ تم حسن کو چھوڑ کے حسین کا نام لو، حسن کو بھی جو ہے وہ سند میں ذکر کرو کہ مجھے حسن نے کہا اور حسن نے حسین سے سنا، تو یہ اس طرح سے سند کو جو ہے وہ اچھی طرح سے بیان کرو، بیچ میں کسی کو بھی جو ہے وہ ڈکٹیٹ یعنی ڈیلیٹ نہ کرو، ہٹاؤ نہ، ریموو نہ کرو، یعنی ایک ایک راوی کو جو ہے وہ ذکر کرو۔ 13ویں روایت ہے اعربوا حدیثنا فإنا قوم فصحاء، ہماری جو حدیثیں ان کو اعراب لگاؤ، پورا پورا اعراب لگاؤ، جاء القوم پورا اعراب لگاؤ، کیوں؟ کیونکہ ہم فصیح لوگ ہیں، فصاحت کے ساتھ گفتگو کرنا ہے، یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ امام کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہماری فضیلت ہے یہ، نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر تم اعراب لگاؤ گے تو تمہیں کچھ مطالب ملیں گے، وہ فصاحت اور بلاغت ملے گی کہ یہاں پر امام نے فاعل کو پہلے کیا فعل سے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا معنی یہ نکلے گا، اگر انما کے بعد آ رہا ہے تو اس کا مطلب یہ کہ انحصار کا معنی ہے، یہ بات سمجھ رہے ہیں؟ تو اس لیے اعراب لگاؤ تاکہ جب تم نحو کے قواعد کو اس پر تطبیق کرو گے تو تمہیں مطالب ملیں گے، وہ مطالب ملیں گے جو ہم تمہیں دینا چاہتے ہیں، سمجھ رہے ہیں؟ کلام کو ہلکا نہ لو، جیسے آیا بس بول دیا، نہیں، پورا پورا اعراب لگاؤ۔ 14ویں روایت ہے سمعنا ابا عبداللہ علیہ السلام یقول حدیثی حدیث ابی وحدیث ابی حدیث جدی وحدیث جدی حدیث الحسین وحدیث الحسین حدیث الحسن وحدیث الحسن حدیث امیر المؤمنین علیہ السلام وحدیث امیر المؤمنین حدیث رسول اللہ وحدیث رسول اللہ قول اللہ عز وجل۔ کیا بہترین بات کی امام نے، یعنی میری حدیث میری نہیں ہے، میں نے اپنے بابا سے سنی، ایک تو یہ معنی ہے، دوسرا معنی کیا ہے کہ میری حدیث میرے بابا کی حدیث، جو میں کہہ رہا ہوں وہ میرے بابا نے کہا، جو میرے بابا نے کہا وہ ان کے بابا نے کہا،
جو ان کے بابا نے کہا وہ امام حسین نے کہا، جو امام حسین نے کہا وہ امام حسن نے کہا، جو امام حسن نے کہا وہ امیر المومنین نے کہا۔ یعنی گویا کہ امام یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جو قول میں تمہارے سامنے بیان کر رہا ہوں وہ میں نہیں بیان کر رہا، وہ اللہ کے رسول بیان کرنا اللہ کی جانب سے۔ یہ مت سمجھنا کہ قول میں بیان کر رہا ہوں۔ حلال محمد حلال الی یوم القیامہ وحرام محمد حرام الی یوم القیامہ۔ کوئی اس سے مطلب یہ بھی نہ لے کہ امام جو ہے وہ تشریح کر رہے ہیں، حلال محمد کو حرام کر رہے، حرام محمد کو حلال کر رہے نا۔ لا لا، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ میں تمہیں بیان کروں گا کہ رسول کیا چاہتے ہیں، میں بتاؤں گا کہ رسول نے یہاں حلال کیا ہے کہ حرام کیا ہے، کیونکہ میرے پاس اصل علم ہے، میں ان کا وارث ہوں۔ سمجھ رہے ہیں اگر سب جید۔ اس کے بعد جو ہے وہ 15ویں روایت جعلت فداک ان مشائخنا رواہ عن ابی جعفر و ابی عبداللہ علیہ السلام وکانت تقیۃ شدیدۃ فکتموا کتبہم۔ اب دیکھیں یہ تاریخی حقیقت ہے آگا، جس کی بھی طرف میں پہلے اشارہ کر رہا تھا کہ ہمارے جو مشائخ ہیں، ہمارے جو علماء ہیں، انہوں نے روایت نقل کی کس سے؟ امام محمد باقر علیہ السلام سے اور امام جعفر صادق علیہ السلام سے۔ اس کے بعد تقیہ کی وجہ سے انہوں نے اپنی کتابوں کو چھپا دیا کہ کتابیں کسی کے ہاتھ نہ لگ جائے اور وہ جلا دے۔ وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ، اور پھر ان سے وہ روایتیں نقل نہیں ہوئی، کیونکہ دیکھیں اگر کوئی شخص کتاب لکھتا ہے تو اس کی زندگی میں ہی اس کتاب کا ذکر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ اس زمانے میں ایسا ہی تھا کہ اس زمانے میں چونکہ کوئی پرنٹ وغیرہ نہیں تھا، تو جو بھی کتاب لکھتا تھا اب اس کا طریقہ کار یہ تھا کہ بھئی یہ کتاب اسی کی ہے، اس نے فلاں کو بتایا کہ بھئی یہ کتاب میں نے لکھی ہے، فلاں کو بتایا، فلاں کو بتایا، اب یہ مشہور ہو جاتا تھا کہ یہ کتاب جو ہے فلاں شخص کی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ جو پرانی کتابیں ہیں سب سے پہلے اس کی نسبت پر گفتگو کی جاتی ہے کہ آیا یہ کتاب انہی کی طرف منسوب ہے یا ان کے بیٹے کی طرف ہے، یا فلاں کی طرف ہے یا فلاں کی طرف ہے۔ میری بات سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ کیونکہ اس زمانے میں یہ مسئلہ رائج تھا۔ آج کے زمانے میں ایسا نہیں ہے۔ آج کے زمانے میں جو بھی شخص کتاب لکھتا ہے وہ معروف ہو جاتا ہے کہ بھئی فلاں نے کتاب لکھی، واٹس ایپ ہے، فیس بک ہے، وہ اپنا ایک پیج بنا کے اس میں ڈال دیتا ہے کہ فلاں کتاب میں نے لکھی ہے، تو اس سے پتہ چل جاتا ہے۔ سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ جی، تو یہ راوی سوال یہ کر رہا ہے کہ انہوں نے روایت وَلَمْ تُرْوَ عَنْهُمْ فَلَمَّا مَاتُوا صَارَتِ الْكُتُبُ إِلَيْنَا، اب جب وہ مر گئے، زمانہ ختم ہو گیا، اچھا زمانہ آ گیا، تو وہ کتابیں ہم تک پہنچی۔ فقال حدثوا بها فإنها حق، امام نے فرمایا کہ روایتوں سے بیان، ان کتابوں سے روایت بیان کرو کیونکہ وہ حق ہے۔ سمجھ رہے ہیں آپ سب؟ جی، باب تقلید۔ پہلی روایت ہم پڑھیں گے، قلت له اتخذوا احبارهم ورهبانهم اربابا من دون اللہ۔ انہوں نے اپنے احبار اور اپنے رہبان کو، احبار اور رہبان جو یعنی علماء یہود اور نصارہ ہیں، ان کو کیا بنایا؟ ارباب بنایا، رب بنایا، من دون اللہ، اللہ کو چھوڑ دیا۔ صحیح ہے؟ اچھا، اب یہاں پر امام فرماتے ہیں اما واللہ ما دعوہم الی عبادت انفسہم، ان کے علماء نے یہ نہیں کہا کہ ہماری عبادت کرو۔ اب دیکھیں کتنی خوبصورت طرف اشارہ کر رہے ہیں امام، سمجھ رہے ہیں؟ ولو دعاہم ما اجابہم، اگر یہ کہتے بھی ان کے علماء کہ ہماری اتباع کرو، ہماری عبادت کرو، تو لوگ نہ مانتے، لوگ کبھی نہ ان کی بات مانتے، ہم آپ کی عبادت کیوں کریں؟ صحیح ہے؟ ولیکن احل لہم حراما، ان لوگوں نے، ان کے علماء نے حلال کو حرام کیا، وحرموا علیہم حلالا، اور حرام کو حلال کیا، فعبدوہم من حیث لا یشعرون، تو انہوں نے اس طرح سے ان کی عبادت کی کہ وہ پہچان بھی نہ سکے کہ ہم ان کی عبادت کر رہے ہیں۔ تو ان کے علماء نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، اور عوام ان کے پیچھے چل پڑی، اور جب عوام چل پڑی تو خدا نے کیا کہا قرآن میں؟ گویا کہ انہوں نے ان کی عبادت کی، جبکہ انہوں نے عبادت نہیں کی، عبادت تو وہ اللہ ہی کی کرتے تھے، لیکن علماء نے ان کے حلال و حرام میں جب کھیل کیا تو عوام نے بھی ان کا ساتھ دیا۔ سمجھ رہے ہیں اگر سب؟ دوسری روایت، یا محمد انتم اشد تقلیدا ام المرجئہ، کہ زیادہ کون ہے شدید، صحیح ہے، تقلید میں، ام المرجئہ، یا تم مرجئہ ہے یا تم، قلت قلدنا وقلدوا، ہم بھی تقلید کرتے ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں، یعنی مرجئہ تقلید کے معاملے میں زیادہ ہیں شدید، یا تم لوگ ہو؟ کہا کہ ہم بھی تقلید کرتے ہیں وہ بھی تقلید کرتے ہیں۔ جی، فقال لم اسألك عن هذا، میں اس بارے میں سوال نہیں کر رہا، فلم يكن عندي جواب اکثر من الجواب الاول، میرے پاس اس سے زیادہ جواب نہیں تھا، ہم بھی تقلید کر رہے ہیں اور وہ بھی تقلید کر رہے ہیں۔ فقال ابو الحسن علیہ السلام ان المرجئہ نسبت رجلا لم تفرض طاعته وقلدوه، وانتم نسبتم رجلا وفرضتم طاعته
ہاں وفرضتم طاعته ثم لم تقلدوا فهم اشد منکم تقلیدا، یعنی یہ جو مرجئہ ہے، مرجئہ کا نظریہ کیا ہے کہ انسان کے جو اصل نیت، انسان کی نیت اور اس کے جو عقیدہ ہے وہ صحیح ہونا چاہیے۔ اب ذرا مرجئہ کا آپ جو ہے وہ نظریہ سن لیجئے، وہ اعاذ باللہ ہو سکتا ہے کہ شیعوں کے درمیان بھی یہ نظریہ جو ہے وہ رائج ہو چکا ہو۔ اہم چیز عقیدہ ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو وہ قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ فیصلہ کرنے والا ہے، اللہ چاہے تو جنت میں ڈالے، اللہ چاہے تو جہنم میں ڈالے، بس عقیدہ صحیح ہونا چاہیے۔ سمجھ رہے ہیں آگے سب، یہ مرجئہ ہے۔ شیعوں کا عقیدہ کیا ہے؟ شیعہ کہتے ہیں عقیدے کے ساتھ عمل بھی صحیح ہونا چاہیے۔ الایمان بعضہ من بعض، کہ ایمان بعض سے ہے۔ جیسے پہلے روایتیں گزری ہیں ایمان کے اوپر کہ ایمان کا تعلق عمل سے ہے، عمل کا تعلق ایمان سے ہے، یعنی عقیدہ اور عمل جو ہے وہ دونوں الگ الگ پلڑے میں ہیں، دونوں میں بیلنس ہونا چاہیے۔ نہ عقیدے میں انسان آگے نکل جائے اور عمل میں پیچھے رہ جائے، اور نہ انسان عمل میں بہت آگے لیکن عقیدہ اس کا خراب ہو، دونوں جو ہے وہ کیا ہونا چاہیے؟ بیلنس۔ تو شیعوں کا یہ نظریہ ہے، یہ فکر ہے اور یہ ان کا قول ہے۔ جبکہ مرجئہ کا قول کیا ہے کہ انسان کا بس عقیدہ صحیح ہے، اب چلو کوئی مسئلہ نہیں، جنت میں جائیں گے، عقیدہ صحیح، عمل چاہے وہ کچھ بھی نہ کرے، صحیح۔ تو امام علیہ السلام فرماتے ہیں فہم اشد منکم تقلیدا، تو وہ زیادہ خطرناک ہیں۔ کیوں؟ کیونکہ وہ لوگ جو تقلید کر رہے ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ عمل کچھ بھی نہ ہو، مسئلہ نہیں ہے، عمل نہ ہو، سمجھ رہے؟ اچھا، یہ جو کلمہ تقلید ہے یہ تقلید متعارف نہیں ہے جو ہمارے یہاں اس وقت رائج ہے، سمجھ رہے ہیں آگا سب جید۔ عن ابی عبداللہ علیہ السلام فی قول اللہ عز وجل اتخذوا احبارہم ورہبانہم اربابا من دون اللہ، امام فرماتے ہیں واللہ ما صاموا لہم، انہوں نے اپنے علماء کے لیے روزہ نہیں رکھا، ولا صلوا لہم، نہ ان کے لیے نماز پڑھی، نہ ان کے لیے روزہ رکھا، نہ ان کے لیے نماز پڑھی، ولیکن احلوا لہم حراما وحرموا علیہم حلالا فاتبعوہم، ان کے علماء نے حلال کو حرام کیا، حرام کو حلال کیا، عوام نے اتباع کی، بس یہ اس طرح سے اللہ کی یہ عبودیت سے یہ باہر نکل گیا، یہ نکل گیا علماء کی طرف، سمجھ رہے ہیں آگا صاحب؟ تو انسان علماء کا احترام کرے، علماء کی اتباع کرے، لیکن جب انسان دیکھے کہ یہ عالم دین، یہ جو اپنے آپ کو عالم کہہ رہا ہے، یہ دنیا کی طرف مائل ہے، جیسے کہ روایتیں گزری ہے کہ عالم جو ہے وہ اگر اتباع سلطان کر رہا ہو فاتہموہم علی دینہم، ان کو ان کے دین کے معاملے میں ان پر تہمت لگاؤ۔ والحمدللہ رب العالمین، اللہم صلی علی محمد۔